السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 60 تا 63 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی مکۃ المکرمہ کے سخت ماحول میں، جہاں کفار مکہ، مشرکین مکہ ہر قسم کی تکلیف، دکھ، پریشانی حزب اللہ سچی جماعت کو پہنچا رہے ہیں، تو اب ایسے حالات میں ضروری ہے کہ یہاں سے ہجرت کی جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، لہذا آپ اور جگہ چلے جائیے۔ تو حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہوتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد یہ فرمایا فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، آپ ہجرت کر کے جہاں بھی جائیں، لیکن وین اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور، اللہ رب العزت کی پہچان، وہ اعلیٰ فلسفہ توحید، یہ غالب رہنا چاہیے۔ چنانچہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ٹھکانہ بھی ملے گا، آپ کو رزق بھی ملے گا، کیونکہ رزق تو اللہ کے پاس ہے۔ اور آج پھر اللہ رب العزت نے اسی رزق کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی جانور ہیں لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق اٹھا نہیں سکتے، اللہ یرزقها، اللہ ان کو بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ 12ویں پارے کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رزق کی جہاں تک بات ہے، رزق کا مرکز، منبع، وہ خالق ارض و سما ہے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، لہذا رزق کی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مکۃ المکرمہ میں جو سختیاں کر رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں وقتی طور پر یقیناً وسائل ان کے پاس ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ رزق ان کے پاس ہے، حالانکہ رزق تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ان جانوروں کو بھی رزق دیتے ہیں، ان مخلوقات کو بھی رزق دیتے ہیں جن کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی
کہ وہ اپنے رزق کو تلاش کر سکیں، رزق کو اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کر سکیں، لیکن ان کو بھی رزق کون دیتا ہے؟ میرے عزیزو، کسی پہاڑی علاقے میں چلے جائیے یا کہیں بھی جنگل میں صحرا میں چلے جائیے اور وہاں جا کے دیکھیں تو اللہ کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے، بالکل معمولی، جو کوئی طاقت نہیں رکھتے، بظاہر ہمت نہیں رکھتے، لیکن اللہ رزق ان کو بھی دیتا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جائیے، اللہ رزق وہاں بھی دیتا ہے۔ تو رزق تو اللہ کے پاس ہے اور آپ کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اور وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی اللہ سب کچھ سن رہے ہیں، پتہ ہے اللہ کے علم میں ہے۔ پھر ذرا ان سے پوچھئے، ان کفار مکہ، مشرکین مکہ سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کون ہے آسمانوں اور زمینوں کو جس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہے تو پھر یہ کہاں الٹے پاؤں چلے جاتے ہیں؟ یعنی جب ان سے سوال کیا جائے گا تو فوراً اللہ کا نام لیں گے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ رب العزت رزق پھیلاتے ہیں لمن یشاء، جس کو چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور اس کو وہ کم بھی کر دیتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آج مکہ المکرمہ کے پاس، کفار مکہ کے پاس اگر وسائل موجود ہیں تو یہ تو اللہ نے دیے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے یہ چھین بھی سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہوا ہجرت کے بعد، صحابہ اکرام جہاں بھی جاتے ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ مدینہ المنورہ میں ہجرت کے بعد بظاہر مکہ سے جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں وہ خالی ہاتھ آئے ہیں، تہی دامن ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا بندوبست کیا، مواخات مدینہ کی ایسی پالیسی اور حکمت عملی تشکیل دی گئی جس کے تحت کوئی شخص بے روزگار نہیں رہا، محروم المعیشت نہیں رہا، بلکہ انصار نے مہاجرین کی ایسی ترتیب بنائی، ایسی حکمت عملی بنائی کہ سارے مہاجرین ایڈجسٹ ہو گئے، اور ٹھکانہ بھی مل گیا، رزق بھی مل گیا۔ اور پھر جب ریاست مدینہ تشکیل پا گئی تو وہ ریاست جو پہلے یثرب تھی پھر مدینہ بنی، اتنے بے شمار وافر وسائل اللہ نے دیے کہ نہ صرف اس ریاست کو وسائل ملے بلکہ اس ریاست نے، ریاست مدینہ نے مکہ کو آزادی دلائی، پورے حجاز کو آزادی دلائی، قومی انقلاب آیا۔ آخر وہ وسائل پر ہی آیا ہے، جد و جہد پر آیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی دین ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کون ہے جو آسمان سے پانی نازل کرنے والا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، جب آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور وہ زمین مر چکی ہوتی ہے، یعنی بنجر ہو چکی ہوتی ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ جواب میں کہیں گے کہ وہ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ یعنی
یہ ان کو ادراک اور احساس ہے، اس کا شعور ہے کہ آسمان سے پانی نازل کرنے والی کون سی ذات اقدس ہے، تو اللہ کا نام لیں گے۔ پھر زمین پر جب پانی نازل ہوا، زمین پر پانی آیا تو وہ بنجر زمین سیراب ہوئی، وہاں سے اللہ نے فروٹس نکالے، پھل نکالے، اناج نکالا، مختلف اللہ نے نعمتیں نکالی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ تو کہیں گے اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ قل الحمد للہ، جب اللہ ہے، ان کفار مکہ، مشرکین مکہ، حزب الشیطان، شیطانی جماعتوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اس احساس میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ قل، آپ بھی کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الف لام یہ اس میں معرفہ ہے اور اس کا معنی ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اس جملے میں اللہ رب العزت نے بڑی اہم ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھیے، چیزوں کو قبول کرنے کے لیے سچی تعلیم ہے۔ جو پیچھے ہم نے سچی تعلیم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ سچی تعلیم، اس کا شعور ہوگا، اعلیٰ نظریہ ہوگا، اللہ کی پہچان ہوگی، تو ہمارے اندر طلب پیدا ہو جائے گی، عقل پیدا ہوگی۔ عقل تو اصل میں وہ ملکہ ہے، نور ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور اگر ہم نے سچی تعلیم کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا، اور اس کے انکار سے سچی جماعت کا انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، جماعت صحابہ کا انکار کر دیا، حزب اللہ کا انکار کر دیا، تو یہ بے عقلی ہے۔ اب بے عقل انسان کو رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ دور حاضر میں بھی ایسے ہی ہے کہ سچی تعلیم سے جب ہم دور ہو گئے تو عقل ختم ہو گئی۔ علم آج وہ علم جو رسمی علم ہے وہ تو بظاہر موجود ہے، لیکن میرے عزیزو، وہ علم جس سے روشنی ملنی تھی، جس سے تربیت ہونی تھی، وہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہونی تھی، انسانیت کی پہچان ہونی تھی، اس کی رٹ آج موجود ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آج عقل والے کام نہیں ہو رہے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، اکثر لوگ ان میں سے بے عقل ہیں، نا سمجھ ہیں، یعنی وہ سچی تعلیم سے دور ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی تعلیم، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ فلسفی جو اللہ کی ہے ان سے وابستہ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، سب کے لیے دعا کریں۔ آج بڑی اس نظام ظلم کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، لہذا جاب والوں کے لیے دعا کرو، کاروبار والوں کے لیے دعا کرو، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ فیملی سسٹم میں بڑے مسائل ہیں، ہر فیملی کے لیے، ہر خاندان کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اپنی خصوصی برکات اور رحمت نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔